اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیات نمبر 1 تا 9 میں تمہید کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ قیامت ایک حقیقت ہے۔ اس دن اہل ایمان جنت کے باغوں میں ہوں گے اور منکرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی وہی تعریف کے قابل ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ بڑا حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، نیز جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو آسمان میں چڑھتی ہے، اور وہ ہر وقت رحم کرنے والا اور بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم تم پر قیامت ضرور آئے گی، میرا رب غیب کی ہر بات جانتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اور ہر چیز کی تفصیل چاہے وہ ایک ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی، کتاب مبین میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ قیامت کا وقوع اس لیے ہوگا تاکہ اللہ ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بہترین نعمتیں ہوں گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں سرگرم ہیں، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور وہ لوگ جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور وہ اس رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بڑا زبردست اور لائق حمد و ثنا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو یہ عجیب بات کہتا ہے کہ جب مرنے کے بعد تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة۔ اور کہتے ہیں کہ یا تو یہ شخص اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے یا پھر اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ دراصل یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہیں
اور آخر کار عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا ان لوگوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین پر نظر نہیں ڈالی؟ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔